عزاداران سید الشہداء شب شہادت امام حسن عسکری علیہ السلام ہے۔ اللہم صلی علی محمد وہ شب کے جس کا اصل پرسیدار وقت کا امام ہے۔ آج ہم جمع ہوئے ہیں کہ اپنے وقت کے امام کو ان کے والد کا پرسہ دیں۔ شب جمعہ بھی ہے، شب دعا بھی ہے، شب مغفرت بھی ہے، شب زیارت سید الشہداء بھی ہے۔ اسی ذیل میں چند عرائض آپ کی اذان عالی میں منتقل کروں گا۔ پہلے تو ہم کچھ اس سینیریو کو سمجھیں کہ جو اس ہمارے امام کی جن کی شہادت ہے، 11ویں امام، ہمارے 11ویں امام، اور امام اپنے والد کے ساتھ ہی اس وقت کے حاکم نے امام کو مدینہ سے بغداد یعنی سامرا کی طرف بعد میں بلا لیا تھا۔ امام نے اپنی زندگی کو اپنے والد کے ساتھ گزارا، اور پھر اس کے بعد اپنی دور امامت میں کہ جو امام کو تقریباً 22 سال کی عمر میں امام کو امامت ملی ہے، اور سب سے کم ڈیوریشن امامت کا جو ہے وہ امام حسن عسکری کا ہے۔ امام جواد حالانکہ چھوٹے ہیں، ان کو امامت ملی، لیکن ان کا ڈیوریشن امامت کا زیادہ ہے۔ ان امام کا ڈیوریشن سب سے کم ہے، اور اس کم کے اندر جو امام نے کاموں کو انجام دیا، ظاہر ہے ہم سب کو تو شاید بیان نہ کر پائے، جو ٹوٹے پوٹے الفاظ میں تھوڑے سے کچھ ایسے اقدامات جو کہ امام نے کیے، اور اس سے آج کی زندگی میں ہم کیا حاصل کر سکتے ہیں، یہ بہت زیادہ امپورٹنٹ ہے۔ اگر آپ تھوڑا سا اس سینیریو کو سمجھیں کہ جس دور میں امام ہے، تو ہمیں آئیڈیا ہوگا کہ امام کا زمانہ کیسا زمانہ تھا، کون سا ٹائم تھا، اور دشمن کے کیا اسٹریٹجیز اور ٹیکٹکس تھیں کہ جو اس نے اس ٹائم کی۔ اور آج ہم اپنے آپ کو اگر کمپیئر کریں تو ویئر وی آر اسٹینڈنگ، تو ہم تاکہ دیکھیں کہ اس دور میں اگر کوئی کام ہو سکتا ہے تو پھر آج کے دور میں بھی کام ہو سکتا ہے۔ وہ دور ہے کہ جہاں 8ویں امام کے بعد سے لے کر حاکم وقت نے پوری کوشش کی کہ امامت کو سکیوز کرے، یعنی امامت کے دائرہ کار کو اپنے سرولنس میں لے لے، اپنے انڈر میں لے لے۔ یہ وہ دور نہیں ہے کہ جیسے امام جعفر صادق علیہ السلام کا دور ہے، اللہم صلی علی محمد یعنی یہاں پر امام جو ہے وہ کئی 100 اسٹوڈنٹس کی تربیت کر رہے ہیں، یہ وہ دور نہیں ہے۔ یہاں پر کوئی گھر میں داخل نہیں ہو سکتا امام کے، یہاں اتنی سختی ہے۔ یہاں پر کوئی امام سے مل نہیں سکتا۔ یہ جو ٹائم چل 8ویں امام، پھر انہوں نے 9 امام کو بھی اپنے اس میں لیا، پھر 10 امام یعنی امام نقی علیہ السلام، امام ہادی کو اپنے طرف اس طرف بلا لیا۔ سامرا جو ہے وہ آرمی کا ہمیشہ سے کینٹ تھا اس زمانے میں، جو بھی آرمی تھی، کیونکہ سامرا کی آب و ہوا یعنی ایئر اچھی ہے، پانی ہے، ہوا اچھی ہے، جگہ ہے، تو یوزلی چھاونیاں ایسے جگہوں پہ ہوتی ہیں کہ جہاں پر آرمی کا ایریا ہوتا ہے، وہ اپنی تیاریاں کرتے ہیں، اس کے بعد بہرحال جو بھی امام کو اور امام کے والد کو جب انہوں نے کیا تو آہستہ آہستہ امام کو زندان، قید یا پھر ہاؤس اریسٹ، تاکہ کوئی امام سے مل نہ سکے۔ اچھا، کام اب کتنا امپورٹنٹ ہے آپ کو پتا ہے کہ لاسٹ یعنی 11ویں امام ہے۔ اب جو امام آئیں گے وہ امام جو ہے کہ جن کے لیے کل ہم جشن بھی مناتے ہیں کہ امام کی فرسٹ ڈے آف امامت ہوتی ہے، وہ امام ایسا ہے کہ اب وہ آئے گا تو غیبت میں جا رہا ہے، یعنی اس پورے پروسیجر میں یہاں پر امام کے اوپر آپ سوچیں کہ کتنا ہارڈ ٹائم ہے کہ 6 سال کے عرصے کے اندر امام کو سسٹم کو جو ہے نا وہ فائنلائز کرنا ہے۔ سسٹم ڈیولپ ہو چکا ہے گریجولی۔ 7ویں امام نے اپنے وکیلوں کو سپریڈ کر دیا تھا پورے سسٹم میں ہر جگہ، اور ان وکیلوں کو آہستہ 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 ٹرین کرنا۔ اب یہ جو آخری امام یعنی 11ویں امام ہے، ظاہری طور پر شہادت ہو جائے گی، اب اس سسٹم کو انہوں نے اتنا اسٹرانگ کرنا ہے کہ یہ سسٹم ظہور تک چلے گا۔ تو اٹس ناٹ ایزی جاب، آسان جاب نہیں تھی، مگر بہرحال امام ہے۔ امام ہمیشہ سے جو ہے وہ ظاہر ہے عام لوگوں سے، خود امام حسن عسکری علیہ السلام کی حدیث ہے، صلوات بھیجتے محمد و آل محمد، اللہم
صلی علی محمد۔ خود امام اپنی ایک حدیث کے اندر بتاتے ہیں کہ امام کا اور عام مخلوق کا فرق کیا ہے، یعنی جو امام ہوتا ہے وہ حجت خدا ہے، اور جو حجت خدا ہے اس کو خدا نے سارا علم دیا ہوا ہوتا ہے، اس کے پاس علم ہوتا ہے، اس کے پاس رسائی ہوتی ہے، وہ تمام موجودات اور پورے عالم کو جانتا ہوتا ہے، یعنی وہ عام آدمی نہیں ہے، نارمل نہیں ہے، نارمل سے مراد عام انسانوں کی طرح نہیں ہے، ان کے اللہ نے ان کو وہ علم عطا کیا ہوا ہے کہ سب، لیکن اس کے باوجود ظاہری طور پر جب امام کو بند کیا تو امام نے نیچرل سسٹم ڈیولپ کرنا ہے، کوئی امام نے ایسا نہیں کرنا کہ مطلب ایسی کوئی چیز اوور نائٹ ہو جائے، نہیں، امام نے گریجولی، دیکھیں سب سے زیادہ امپورٹنٹ کام اس پورے ٹینیور میں کہ جو امام علی علیہ السلام سے سٹارٹ ہوا اور یہاں تک ٹریول کرتا ہوا آیا، وہ آئیڈیالوجی ہے اصل میں، وہ جو موومنٹ ہے، وہ جو جسے ہم شیعہ کہتے ہیں، یہ شیعہ کوئی نیا نہیں تھا، یہ شیعہ رسول خدا کی حدیث ہے کہ اے علی آپ اور آپ کے شیعہ کون ہے؟ خیر البریہ ہے، یعنی وہ ہیں جو فائزون ہیں، یہ کامیاب ہیں اصل میں۔ خوب یہ شیعہ اس وقت سے ہے کیا؟ خوب شیعوں کے اندر کیا ظاہری طور پر لباس الگ پہنتے تھے؟ نہیں، آئیڈیالوجی ہے، مدینہ وہی مدینہ ہے، اصحاب بہت سارے ہیں مگر کچھ شیعہ نے علی ہیں، کیوں؟ کیونکہ اپنی فکر اور تفکر سے، اپنے اندیشے سے۔ امام حسن علیہ السلام ایک اور حدیث میں فرماتے ہیں کہ عبادت نہیں ہے وہ عبادت کہ آپ بہت روزے رکھیں، بہت نمازیں رکھیں، بلکہ بہترین عبادت وہ ہے جو کہ آپ کو تفکر اور اندیشے کی طرف، یعنی تھاٹ کی طرف پرووک کرے۔ اصل عبادت وہ ہے۔ یا انسان جو ہے وہ لمبے لمبے سجدے بھی کر رہا ہو، اٹھک بیٹھک بھی کر رہا ہو، بھوکا بھی رہ رہا ہو، لیکن اگر اس کا یہ آن نہیں ہو رہا، مائنڈ اس کا کلیکٹ نہیں کر رہا، تو خدا ایسی عبادت کو نہیں، عبادت وہ ہے تفکر اور فکر کے ساتھ ہو۔ اس لیے حدیث ہے کہ 1 گھنٹے کا تفکر کئی سالوں کی عبادت سے کیا ہے؟ افضل ہے۔ مگر تفکر کس میں کرنا؟ تفکر اس کی مخلوق میں، اس کی خلقت میں، اس کی معرفت میں تفکر کرنا، یعنی جب آپ اس کی طرف بڑھتے ہیں تو وہ جو آپ کو انفارمیشن ریسیو ہوتی ہے، وہ جو آپ ایک شناخت، ایک معرفت پیدا کرتے ہیں، اس کے بعد آپ کا ایک سجدہ ان کئی سجدوں سے افضل ہوتا ہے جو بغیر شناخت کے سجدے ہیں۔